جی ہاں، پہلا سوال تھا کہ ایک صاحب نے فون کیا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ یا کسی سے کہا ہے کہ مجھ پر میری بیوی حرام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 3 مہینے کا ذکر کیا کہ 3 مہینے کے بعد پھر لکھ کر 3 طلاقیں دی ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے ان کا کہ میری بیوی مجھ پر حرام، یہ اگر انہوں نے طلاق دینے کے ارادے اور نیت سے ادا کیا تو پھر یہ کنایہ ہے، اور اس صورت میں طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اور طلاق بائن کے بعد پھر انہوں نے 3 ماہ کا ذکر کیا۔ اب اس میں ان سے کچھ استفسار کرنے والا تھا، اگر وہ خاتون حائضہ ہیں تو پھر ان کی عدت ہے 3 حیض، اور عدت گزرنے کے بعد پھر انہوں نے اگر یہ 3 طلاقیں دی ہیں، لکھ کر دی ہیں، تو پھر یہ غیر مؤثر ہوں گی، وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، 3 مہینے بعد اس نے پھر رجسٹری بھیجی؟ ہاں، چونکہ یہ انہوں نے ایسے ہی بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ 3 مہینے، ایک تو جو عورت حائضہ نہ ہو، یعنی جن کے مینسز ریگولر نہ ہوں، ان کی عدت تو 3 مہینے ہوتی ہے۔ اب یہ 3 مہینے کا ذکر انہوں نے معلوم نہیں پوری گنتی کے ساتھ کیا یا انہوں نے اندازے کے ساتھ 3 مہینے کا ذکر کیا۔ تو مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اب عدت، اس سے لگتا یہ ہے کہ عدت گزر چکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ 3 طلاقیں دیں، تو یہ غیر مؤثر ہیں، اور وہ طلاق بائن تھی تو وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں آپس میں۔ جی۔ دوسرا سوال تھا کہ ایک خاتون کا کہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور ان کا پوتا ہے جس کی عمر کم و بیش 2.5 ماہ ہے، اور اس کی طرف سے وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گے، قربانی کا تو قربانی کا پوچھا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی واجب ہوگی یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ بچہ چونکہ نابالغ ہے تو اس کا حج تو نفل ہوگا، تو نفل حج کے اندر بھی احکام اسی طرح مترتب ہوں گے جس طرح کے فرض حج کے احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو قربانی کرنا ہوگی۔ پھر ایک بھائی نے سوال کیا کہ حسد شیطان کی طرف سے ہے، اور سب سے پہلے حسد ہی ہوا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ سے، تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ شیطانی صفت ہے، تو یقیناً یہ شیطانی صفت ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ایک ہی میں عرض کروں گا مشورہ کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے وہ من جانب اللہ ہے، لہٰذا آپ اس پر صبر بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اس کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے، تو جب آپ اس کو من جانب اللہ سمجھیں گے تو یقیناً حسد کے اثرات دل میں کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے بھائی نے لاہور سے کیا تھا کہ رمضان میں شیطان تو جکڑا گیا، مگر پھر بھی ہمیں برائی اور اپنی زندگیوں میں بھی بعض اوقات نافرمانی اور فسق و فجور اور معصیت نظر آتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ وہ شیطان تو یقیناً جکڑا گیا، حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس میں بھی اگرچہ علماء کرام نے کلام فرمایا ہے، بعضوں نے کہا کہ بڑا شیطان جو ہے ابلیس وہ جکڑا گیا، اور جو اس کے باقی شیاطین ہیں چیلے ان کے بارے میں نہیں ہے۔ بہرحال جمہور کا موقف اسی پر ہے کہ تمام شیاطین جکڑے گئے، مگر یہ جو خرابی یا برائی یا نفس کا انحراف اطاعت اور فرما برداری سے، یہ نفس کے سبب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو عام طور پر ہم شیطانی راستے پر چلتے رہتے ہیں اس صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یوں کہیں کہ شیطان تو جکڑا گیا مگر بعض اوقات ایک پورا شیطانی نظام اور سٹرکچر موجود ہوتا ہے جو انسان کو برائی اور انحراف کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔